میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے استقامت۔ استقامت کا مطلب ڈٹ جانا اور مستقل مزاجی کے ساتھ اور مسلسل بنیادوں پر کوئی کام کرتے رہنا۔ اچھے کام پر استقامت ہے تو وہ اچھی ہے، اور برے کام پر استقامت ہے تو وہ بری ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کے ہاں جو سب سے بنیادی وصف ہوتا تھا وہ ان کی استقامت تھی، کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جد و جہد شروع کی اور جس مقصد کے لیے انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اس میں استقامت کے ساتھ وہ لگے رہے۔ پھر اس کا نتیجہ ان کی زندگی میں نکلا یا ان کی زندگی کے بعد نکلا، لیکن ان کی استقامت ہی وہ سبب بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا مقام پیدا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک وہ ہستی ہے کہ جو جملہ اوصاف کی جامع ہے۔ تمام اعلیٰ اوصاف اور اخلاق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں موجود ہیں۔ استقامت ایک بہت عمدہ وصف ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں استقامت اعلیٰ درجے کی موجود تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو بھی مطالعہ کرتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام میں یہ وصف کتنا اعلیٰ درجے کا پایا جاتا تھا۔ جب اعلان نبوت فرمایا، اپنے بیگانے ہو گئے، چاہنے والے دشمن بن گئے، قریبی دور ہو گئے، اور لوگوں نے طرح طرح سے اسلام کی دعوت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے منع کرنے کی کوشش کی۔ آپ نیکی کی دعوت نہ دیں، آپ توحید کی دعوت نہ دیں، آپ رسالت کی دعوت نہ دیں۔ اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جسمانی طور پر بھی ایذا پہنچائی گئی، ذہنی طور پر بھی ایذا پہنچائی گئی، اور قلبی طور پر بھی آپ کو صدموں سے چور چور کر دیا گیا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پھر اس کے ساتھ تکلیفوں کے ساتھ ساتھ کفار نے آپ کو مختلف طرح کی لالچیں بھی پیش کی۔ آپ کو ہم اپنا سردار بنا لیں گے، آپ کو جو ہے پورے عرب کی سب سے حسین عورت سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، آپ کو جتنا مال چاہیے ہم وہ آپ کو مال دے دیتے ہیں۔ یہ وہ سارے جو ہے وہ پیشکش اور آفرز تھیں جو کفار کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کی گئیں۔ لیکن ان تمام کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان حق فرمانا جاری رکھا، اور آپ کے پائے استقامت کو کوئی بھی شے ڈگمگا نہ سکی۔ طائف کی تکالیفوں یا مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر آپ کو پہنچنے والی ایذائیں ہوں، صحن حرم کے اندر کفار کا آپ کا مذاق اڑانے کی بات ہو، یا حالت سجدہ میں آپ کے سر اقدس پر اور آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی یا اس کی جو ہے وہ بچہ دانی کا رکھ دینا پایا جائے، کوئی بھی صورت ہو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو استقامت سے نہ ہٹا سکی۔
تو یہ چیز بتاتی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ بتاتی ہے کہ استقامت علی الدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی سنتوں میں سے ہے۔ آپ کی جو مبارک سنتیں ہیں اس میں استقامت وہ سنت ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی اعلیٰ درجے کی سنت ہے اور جو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جاری رہی۔ تو استقامت کا حصول جو ہے یہ بہت بڑی شے ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے اور کتابوں میں یہ موجود ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی دین کے اوپر ثابت قدمی سے عمل کرتے رہنا یہ کرامت سے بھی بڑھ کر شے ہے۔ ایک کرامت دکھاتا ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں اور ہم اس کے معتقد ہو جاتے ہیں اور اسے بہت اعلیٰ قسم کا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن استقامت ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ کسی آدمی سے خلاف عادت کوئی شے ظاہر ہو جائے اور دین پر استقامت نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور کسی میں دین پر استقامت پائی جائے اور کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، وہ شے وہ آدمی بہت بڑا آدمی ہے۔ تو لہذا استقامت جو ہے یہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کی چیز۔ پھر صحابہ کرام نے جو ایمان پر استقامت دکھائی وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور ہم سے جو استقامت مطلوب ہے وہ مختلف چیزوں پر ہے۔ ایمان پر استقامت، اعمال صالحہ پر استقامت، گناہوں سے بچنے پر استقامت، نیکیاں کرنے پر استقامت، یہ وہ استقامت کی صورتیں ہیں کہ جن کا شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں استقامت کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 112 ہے، ارشاد فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ثابت قدم رہو جیسا تجھے حکم دیا گیا ہے۔ ایسی ثابت قدمی اور ایسی استقامت کا مظاہرہ کرو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کرو اور جنت کی بشارت ہو تمہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ شے ہے جو تمہارا دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ شے ہے جسے تم طلب کرو گے۔ یہ مہمانی ہے اس ذات کی طرف سے جو بخشنے والی ہے، رحم فرمانے والی ہے۔ اس آیت میں جتنے فضائل بیان کیے گئے اور جتنی خوشخبریاں سنائی گئی، یہ تمام کی تمام ایمان اور ایمان پر استقامت کی بیان کی گئی۔ پہلا جملہ یہ فرمایا کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایمان لائے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے اور استقامت دکھائی، ثابت قدم رہے، مستقل مزاج رہے۔ ان کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جو ثابت قدمی دکھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ کب؟ ان کی موت کے وقت، اور موت کے وقت نازل ہو کر انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اور بہت سے صاحب ایمان جن کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہے وہ بھی ہیں کہ جن کی زندگی میں فرشتے ان کے پاس آتے ہیں۔ یہ انہیں کیا بشارت دیتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ، اور تمہیں جنت کی بشارت، تین خوشخبریاں سنائی، خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ اور تمہیں جنت کی بشارت، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ دنیا آخرت دونوں جہاں کے اندر فرشتے ان کے مددگار بنتے ہیں، ان کی معاونت کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرشتے دنیا کے اندر مدد کرتے ہیں، لیکن اللہ کی اجازت اور اس کے اذن کے ساتھ۔
پھر اگلی بشارت انہیں سنائی گئی کہ تمہارے لیے جنت میں ہر وہ شے ہے جو تمہارا دل چاہے گا، جو تمہارا دل چاہے گا تمہیں جنت کے اندر وہ دے دیا جائے گا، اور جو چیز تم طلب کرو گے وہ بھی تمہیں جنت کے اندر دے دی جائے گی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے جو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب یہ ساری فضیلتیں استقامت کی اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے۔ اس کے بعد حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں ایک بات ایسی فرما دیں جس کے متعلق آپ کے بعد میں کسی اور سے نہ پوچھوں، یعنی مجھے ایک بات بتا دیں، بہت ساری چیزیں ہوں گی تو میرے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، مجھے ایک بات ایسی ارشاد فرما دیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی کچھ حاجت ہی نہ رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ، فرمایا کہ تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ، اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر ثابت قدم ہو جاؤ، اس پر استقامت دکھاؤ۔ یہ حدیث مبارک مسلم شریف کی۔ اب یہ جتنا بھی کلام ہوا آیت مبارکہ اس میں فرمایا گیا کہ ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا، اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس کے بعد ثابت قدم رہو۔ استقامت کتنی اقسام کی ہے جو شریعت کی طرف سے مطلوب ہے۔ سب سے پہلی استقامت تو ہے اسلام سے کفر کی طرف نہ جانے کی، یعنی جب اسلام قبول کر لیا یا مسلمان ہیں تو اب کفر کی طرف جانا نہ ہو، کسی بھی صورت آدمی کفر کو اختیار نہ کرے، اسلام کے اوپر استقامت ہو۔ اور یہ وہ استقامت ہے کہ جس کے لیے بعض اوقات آدمی کو بڑی تکالیف اٹھانا پڑتی ہیں، بڑی مشقتیں جھیلنا پڑتی ہیں۔ صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا، جب انہوں نے کفر سے اسلام کی طرف آئے تو کیسی کیسی تکلیفیں ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سامنے کہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں دوپہر کے وقت شدید ترین گرمی میں کہ جب زمین تپ رہی ہوتی ہے اور پتھر آگ کی طرح گرم ہو چکا ہوتا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر آپ کو گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا۔ کئی صحابہ کرام کو زمین کے اوپر گرم زمین پہ رکھ کر ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ کئیوں کو انگاروں کے اوپر لٹایا گیا حتیٰ کہ ان کے بدن کی چربی پگھل کر انگاروں کو بجھا دیتی۔ اتنے واقعات پیش آئے، اتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن یہ صحابہ کرام اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اور ثابت قدمی کی وجہ سے ہمارے لیے ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو گیا۔ ہماری نظر کے اندر وہ ہمارے لیے ہمارے سرداروں کی طرح، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی برکت سے انہیں یہ استقامت نصیب ہوئی۔ تو یہ استقامت ایمان کے اوپر۔ اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، وہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ کفار نے اتنا مارا کہ پہچاننا مشکل ہو گیا، اتنا مارتے تھے، لیکن ان تمام صحابہ کرام کی زبان پر ایک ہی جملہ جاری ہوتا تھا کہ ہم ان تمام تکالیف کے باوجود کسی بھی صورت اپنے ایمان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، ہم دین کو نہیں چھوڑیں گے، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ وہ استقامت ہے جو اسلام سے کفر کی طرف جانے کے اعتبار سے ہے، اور اس کی ضرورت آج بھی پیش آتی۔ اس استقامت کی ضرورت ہی نہیں، اس کی تو فرضیت ہے، لیکن اس کے مواقع آج بھی پیش آتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ بہت سے لوگ صرف کسی بیرون ملک جانے کے لیے یا کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں، غیر مسلم ہونا اپنے آپ کو بیان کر دیتے ہیں، اور یہ شے اسلام سے کفر کی طرف جانا ہی ہے۔ جو اپنے آپ کو کافر کہے وہ کافر ہے۔ تو اب دنیاوی مفاد ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، آدمی کسی بھی صورت اسلام سے
دستبردار نہ ہو، اپنے ایمان کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑے۔ دوسری استقامت کی قسم وہ ہے اعمال صالحہ پر عمل۔ اعمال صالحہ پر استقامت یہ ہے کہ کیسے ہی کٹھن حالات آ جائیں، آدمی اپنے نیک اعمال کو نہ چھوڑے، اور گناہوں سے بچنے پر استقامت کہ کیسی ہی مجبوری ہو آدمی گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ اب استقامت یہ نہیں کہ آدمی سفر میں ہے اور اس کو نماز پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے تو وہ نماز چھوڑ دے، یہ نماز پر استقامت نہیں۔ حالات تھوڑے سے تنگ ہیں تو اب زکوٰۃ دینے سے آدمی رک جائے اور تاخیر کر کے زکوٰۃ دے، یہ زکوٰۃ دینے پر استقامت نہیں۔ گرمی کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، آدمی روزہ نہ رکھے، یہ روزہ رکھنے پر استقامت نہیں۔ نیند کا غلبہ ہے، آدمی فجر کی نماز چھوڑ دے، یہ نماز پر استقامت نہیں۔ اسی طرح گناہوں کا معاملہ ہے، شادی کا موقع آیا، اب چونکہ گھر کے افراد، خاندان والے چھوٹے یا بڑے مجبور کرتے ہیں کہ شادی کے موقع پر موسیقی ہوگی، گانے بجائے جائیں گے، بے حیائی کی رسمیں ہوں گی، خلاف شرع کام کیے جائیں گے، اور آدمی چپ ہو کر بیٹھ جائے کہ شادی کا موقع میں کیسے منع کروں، یہ گناہوں سے بچنے پر استقامت نہیں۔ اسی طرح اور ہزاروں صورتیں ہو سکتی ہیں، ہر عقل مند آدمی خود غور کرے تو سمجھ جائے گا کہ استقامت کسے کہتے ہیں۔ تو استقامت یہ ہے کہ نیکی پر عمل کرنے میں خواہ کیسی ہی کوئی صورت پیش آ جائے، آدمی بہر صورت وہ نیکی کا کام کرے، الا یہ کہ شریعت ہی اس کو اس خاص صورت میں منع کر دے۔ تو جو اعمال صالحہ ہیں ان پر بہر صورت عمل کیا جائے، اپنے دنیاوی تھوڑے بہت مفادات کو آدمی دائیں بائیں کر دے، لیکن نیکی پر عمل اور گناہوں سے بچنے پر اس کی استقامت جو ہے وہ باقی رہے۔ پھر اس کے بعد استقامت کی ایک بہت اعلیٰ صورت یہ ہے کہ فرائض و واجبات اور سنن، ان پر تو آدمی استقامت دکھاتا ہی، اس کے ساتھ ساتھ مستحبات پر بھی اس کی استقامت ہو، مستحبات پر بھی استقامت ہو۔ اب مستحبات پر استقامت، جیسے کوئی شخص تہجد پڑھتا ہے تو اب وہ مستقل تہجد پڑھے، ایسا نہیں ہے کہ 2 دن تہجد پڑھ لی 15 دن چھوڑ دی، 10 دن پڑھ لی یا پھر 20 دن چھوڑ دی، یہ تہجد پر استقامت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد بھی فرمایا ہے، فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا، اے ابن عمر، اس شخص کی طرح نہ ہونا جو پہلے تو راتوں کو جاگتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا، یعنی پہلے رات کو نفل پڑھتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ تو ہمارے ساتھ جو عام طور پر استقامت میں مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، ہم کو بیان سنتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، جذبہ ملتا ہے درود شریف پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، تلاوت قرآن کا، چند دن تک ہم تلاوت قرآن کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہفتہ گزرتا ہے پھر ہمارا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور قرآن پاک کو بند کر کے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کا، ذکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تسبیح خریدتے ہیں، کرنا شروع کرتے ہیں، 2 ہفتے گزرتے ہیں، اس کے بعد تسبیح لٹکاتے ہیں کہیں اور اس کے بعد فارغ۔ اشراق و چاشت کا جوش اٹھا، بڑی جو ہے توجہ کے ساتھ اشراق و چاشت پڑھنا شروع کی، چند دن گزرے، اس کے بعد فجر کی نماز بھی گئی۔ اوابین پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، 3 دن پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بہت لمبی نماز ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ آرڈنری آدمی ہے، یعنی عام اور معمولی سا آدمی ہے، یا ایکسٹرا آرڈنری آدمی ہے، یہ اہم ہے، یہ غیر معمولی ہے، اس کو استقامت نصیب ہوتی یا نہیں۔ اور مستحبات پر استقامت، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی فرائض پر استقامت حاصل کر لیتا ہے، اور ایک اس کا یہ فائدہ ہے کہ مستحبات پر استقامت بندے کو خدا کے اور زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کرتا۔ فرائض کے ذریعے جتنا قرب حاصل کرتا ہے کسی اور چیز کے ذریعے اتنا قرب حاصل نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آگے پھر پوری حدیث، جو اس میں جو مین چیز بیان کرنے کی ہے وہ یہ تھی کہ 2 چیزیں بیان کی، فرائض اور نوافل۔ فرائض کا تو فرما دیا کہ جتنا قرب فرائض کے ذریعے ملتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے نہیں ملتا۔
تو لہذا فرض چھوڑ کر اگر کوئی مستحبات پہ عمل کرتا ہے تو اس کا مستحب اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یعنی وہ نوافل پہ استقامت رکھتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو گویا مستحبات پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو نوافل کے اوپر استقامت جو ہے اور مستحبات پر جو استقامت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی پسندیدہ ہے۔ بزرگان دین کی زندگی میں جو استقامت کے واقعات ہیں، خواہ وہ فرائض کے اوپر تو استقامت ہے ہی ہے، ورنہ وہ بزرگان دین ہی شمار نہ کیے جائیں، لیکن بہرحال ان کی ایک استقامت کا جذبہ ملتا ہے اور ان کی استقامت کے جذبے کا پتہ چلتا ہے۔ کتنے ایسے بزرگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ پوری زندگی ان کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کبھی قضا نہ ہوا، یعنی ہمیشہ زندگی کی ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اور کتنے ایسے بزرگ ہیں جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان کی زندگی بھر تکبیر اولا کبھی فوت نہیں ہوئی، یعنی نماز میں دوسری رکعت یا تیسری رکعت میں شامل نہیں ہوتے تھے، نماز میں پہلی رکعت میں ہی آ کے شامل ہوتے تھے، جماعت میں پہلی رکعت میں آ کے شامل ہوتے تھے۔ تو تکبیر اولا پر استقامت۔ اسی طرح کتنے بزرگان دین ہیں جن کی تلاوت قرآن پر استقامت کے تذکرے ملتے ہیں، کتنے وہ ہیں جن کے درود شریف پڑھنے پر استقامت کے تذکرے ملتے ہیں۔ تو استقامت جو ہے یہ بڑا اعلیٰ وصف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مشکل پیش آئی تو اب ہاتھ میں تسبیح ہے اور روزانہ جناب 1100 مرتبہ جو ہے وہ ذکر اللہ یا درود شریف بھی شروع ہے، اور جب وہ کام ہو گیا تو اس کے بعد تسبیح سائڈ میں۔ یہ استقامت نہیں ہے، یہ تو اپنا کام کرنے کی حد تک، کام ہونے کی حد تک خدا کو یاد کر لیا، خدا کے نبی کو یاد کر لیا اور اس کے بعد چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ تو استقامت اسلام پر، استقامت اعمال صالحہ پر، استقامت گناہوں سے بچنے پر، اور استقامت مستحبات پر، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اور جو فرائض پر استقامت ہے وہ تو فرض، واجبات پر استقامت واجب، مستحبات پر استقامت مستحب، لیکن خدا کا محبوب بننے کے لیے یہ ساری ہی استقامتیں ضروری ہیں۔ یہ ساری استقامتیں بندے کو خدا کا محبوب بنا دیتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم سوال ہوتا ہے کہ استقامت کی فضیلت اور اہمیت یہ تو واضح ہے، استقامت ملتی کیسے ہے؟ ایک آدمی چاہتا ہے ایمان پر استقامت، تو اکثر مسلمانوں کو الحمدللہ نصیب ہی ہے، ان کے پاس ہے کہ مسلمان جیسا بھی ہو، بہرحال یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا اسلام چھوڑ دے، اپنا ایمان چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام اور ایمان کو بہرحال وہ ہمیشہ دوسری اشیاء پر ترجیح ہی دیتا ہے، لیکن فرائض پر استقامت، اعمال صالحہ پر استقامت اور جو دیگر استقامت یہ کیسے حاصل ہو؟ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ 4 چیزیں جو ہیں جو تھوڑا سا میں نے غور و خوض کیا اور جو چیزیں سامنے آئیں، استقامت حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ، اور یہ ذریعہ سب سے زیادہ قوی اور مضبوط ذریعہ ہے، پہلا اور سب سے مضبوط، وہ ہے صاحب استقامت لوگوں کی صحبت میں رہنا۔ جن لوگوں کو دین پر استقامت حاصل ہے، نیکیوں پر، اعمال صالحہ پر، خوف خدا پر، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، زہد پر، تقوی پر، صبر پہ، شکر پہ، حلم پہ، اخلاق پہ، بردباری پہ، نیک اعمال پہ، ملنساری پہ، جن لوگوں کو ان چیزوں پر استقامت حاصل ہے، ان کی صحبت میں بیٹھا جائے۔ ان کے پاس بیٹھنے کی برکت سے آدمی کو یہ چیزیں استقامت نصیب ہو جاتی ہیں۔ یہ سب سے قوی ترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے جو استقامت صحابہ کرام کو نصیب ہوئی وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوئی، کیونکہ صحابہ کرام کو صحبت ملی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو جتنی عظیم ترین صحبت تھی اتنا ہی ایمان اور اعمال صالحہ پر پختگی عظیم ہو گئی، اور جن صحابہ کو جتنی قربت اور جتنی صحبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیب ہوئی، ان کے اندر استقامت اتنی ہی زیادہ تھی۔ اس لیے جو استقامت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں،
کیونکہ سب سے زیادہ حضور کا قرب جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ۔ تو نیکوں کی صحبت اور صاحب استقامت لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھنا، یہ استقامت حاصل کرنے کا بہت اعلیٰ اور بہت قوی ذریعہ ہے۔ دوسرا ذریعہ ہے کہ نیک لوگوں کے احوال کا مطالعہ کیا جائے، نیک لوگوں کے احوال کا مطالعہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، جیسے سیرت مصطفیٰ، سیرت رسول عربی، یہ کتابیں موجود ہیں، تو ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، پھر اس کے بعد اولیاء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، پھر اس کے بعد جو علماء کبار اور علماء اعظام گزرے ہیں ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں۔ تو نیک لوگوں کی اور صالحین کی جب ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب اسے پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ مطالعہ یوں نہ ہو کہ 2 دن مطالعہ کیا اور 2 دن میں پوری کتاب پڑھ ڈالی اور اس کے بعد فارغ، یہ زندگی کا حصہ ہو۔ بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ ایسے سمجھا جائے کہ یہ ہماری زندگی کے معمولات میں داخل ہو جائے۔ تو اب اگر ہر ہفتے 1-2 اولیاء کرام کے حالات پڑھتے ہیں، سیرت کو پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے حالات پڑھتے ہیں، تو ہمارے دل کو استقامت مسلسل ملتی رہے گی، استقامت مضبوط ہوتی رہے گی۔ تو یوں صالحین کے احوال کا مطالعہ کرنا یہ استقامت حاصل کرنے کا بہت عمدہ ذریعہ ہے۔ تیسرا ذریعہ ہے دعا کرنا اور دوسروں سے دعا کروانا۔ قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں، سورہ فاتحہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، تو سیدھا راستہ تو ہے ہمارے پاس، ہم مسلمان ہیں تو سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اب سیدھے راستے پر ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما۔ تو استقامت کی دعا اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھ دی تاکہ بندہ بار بار یہ دعا مانگے، بار بار یہ دعا مانگے اور اس دعا کے صدقے اسے استقامت نصیب ہو جائے۔ اسی طرح دوسرے سے دعا کے لیے کہہ دیا جائے، جو نیک آدمی ہے، جو پرہیزگار ہے، متقی ہے، جس کے بارے میں ہمارے دل میں حسن ظن ہے، تو ہم اس سے دعا کے لیے درخواست کر دیں کہ آپ میرے لیے استقامت کی دعا کیجیے، ایمان پر استقامت کی، اعمال صالحہ پر استقامت کی، مستحبات پر عمل کرنے پر استقامت کی دعا کیجیے۔ تو دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے اور دعا بہت بڑا ذریعہ ہے استقامت حاصل کرنے کا۔ چوتھی بات جو استقامت کے لیے انتہائی ضروری ہے اور اس کے بغیر عام طور پر استقامت ملتی نہیں، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جس شے پر استقامت چاہیے، جس شے پر استقامت چاہیے، اس کے ضد والے جو لوگ ہیں ان کی صحبت سے آدمی اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ جس کام میں استقامت چاہیے اس کے برخلاف لوگوں کی صحبت سے آدمی اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ تو ہوگی صالحین کے بارے میں، لیکن اس کے ساتھ ہی دعا کا حصہ یہ بھی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ گمراہوں کا راستہ، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا راستہ، یعنی مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا، ضالین جو گمراہ ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا۔ تو پتہ چلا کہ استقامت کے لیے جیسے نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے، اسی طرح برے لوگوں کی صحبت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اب کفر سے بچنا ہے تو کافروں کی صحبت سے بچیں، گمراہی سے بچنا ہے تو گمراہوں کی صحبت سے بچیں۔ یہ نہ کہ میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، میں تو جیسے مرضی جس سے مرضی ملتا رہوں، میرا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، اس کو کبھی فرق نہیں پڑ سکتا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جتنے لوگ گمراہ ہوتے ہیں یہ سارے یہی کہہ کے گمراہ ہوتے ہیں کہ میرے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس کے بعد برے لوگوں گمراہوں کی صحبت یا ان کی کتابیں پڑھ کے یہ خود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو جس شے سے بچنا ہے اس طرح کے لوگوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنا ہے تو گناہ گاروں کی صحبت سے بچنا ہوگا،
ایک آدمی بے نمازیوں کے پاس، شرابیوں کے پاس، جواریوں کے پاس، نشہ بازوں کے پاس، فلم ڈرامے دیکھنے والوں کے پاس، ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو ایک دن آئے گا کہ یہ خود بھی شرابی ہوگا، یہ خود بھی جواری ہوگا، یہ خود بھی نمازیں چھوڑنے والا ہوگا، یہ خود بھی برے اعمال کے اندر ملوث ہو جائے گا۔ تو لہذا اگر استقامت حاصل کرنی ہے تو نیکوں کی صحبت بھی اختیار کی جائے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچا بھی جائے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول جو ہے یہ مجموعی طور پر یہ نیک ماحول ہے کہ اس میں جو مسلسل آتا ہے اس کے سننے کے اندر دین کی باتیں آتی ہیں، اس کے دیکھنے کے اندر دین کی باتیں آتی ہیں، اور یہ مسلسل سننا، دیکھنا اور اس ماحول کو اوڑھنا بچھونا بنانا جو ہے یہ آدمی کو استقامت دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر اچھے کام پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول